میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف منہ کر کے اپنے سینہ انور کو اسی طرف کیا، چہرہ بھی یمن کی طرف کیا، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں انی لا اجد ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ تو مشرق بھی تو اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا ہے، جنوب بھی اللہ کا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب سب کا مالک اللہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی جاؤ گے اپنے رب کو پاؤ گے۔ تو پھر یہ حضور نے کیوں کر فرمایا انی لا اجد ریح الرحمن من قبل الیمن، فرمایا مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ اے صدیق، اے عمر، اگر تمہارے زمانے میں میرا اویس آئے تو میرا سلام دینا۔ حضور فرما رہے ہیں میرا سلام دینا، اور ساتھ ہی یہ پیغام مصطفیٰ دینا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اب جیسے حضور مانگے، حضور جیسا کون مانگ سکتا ہے، لیکن حضور نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کو نہیں فرمایا۔ فرمایا کس کے لیے رہے ہیں؟ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جن کے لیے ملا علی قاری حروی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اویس لیس لہ اہل ولا عیال، فرمایا اویس جو پھٹے پرانے لباس میں ملبوس رہتے تھے اور جن کو بچے کنکریاں اٹھا کے مارا کرتے، تو خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے بچوں میں تمہیں روکتا نہیں ہوں کہ تم مجھے کنکر نہ مارو، لیکن اتنا سخت طریقے سے نہ مارو کہ میرا بدن زخمی ہو جائے، لہو بہہ پڑے، میرا وضو ٹوٹ جائے۔ مجھے پتھر مارو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ساری زندگی اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں لگے رہے، محبوب کے دیدار کے لے گئے، لیکن ظاہری آنکھوں سے سرکار کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ میرے آقا فرماتے صحابہ ظاہری آنکھوں سے دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن باطنی آنکھوں سے میرے اویس نے میرا دیدار کیا ہے، باطنی آنکھوں سے میرے اویس نے میری زیارت کی ہے۔ اور پھر وہی حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے موقع پہ عرفات اور مینا کے خوبصورت پیارے مواقع پہ مقامات پہ جب آپ آتے ہیں، حضرت فاروق اعظم حج کے موقع پہ ہر دفعہ خطبہ دینے سے قبل فرمایا کیا تم میں کوئی یمن سے آیا ہو؟ تو یمن کے بڑے بڑے مشائخ کھڑے ہو جاتے۔ آپ فرماتے کرن سے کوئی آیا ہو، مراد سے کوئی آیا ہو، تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے، اور پھر آپ پوچھتے افیکم اویس القرنی، کہ تم میں کوئی اویس قرنی ہے؟ تو آپ نے اپنی زندگی کا جب آخری حج کا خطبہ دیا تو اس سے قبل بھی فاروق اعظم نے پوچھا کیا تم میں کوئی اویس قرنی ہے؟ تو ایک شیخ فانی بوڑھا آدمی کھڑا ہو گیا، وہ آخر میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا حضور آپ اویس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ اب الفاظ اس طرح ہیں، کہا آپ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ جس کو تو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، جب لوگ سوتے ہیں وہ جاگتا ہے، جب دن ہوتا ہے وہ جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے وہ پلٹ کے آ جاتا ہے۔ آپ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ اس کا آپ پوچھیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، میں مصطفیٰ کا پیغام دینا چاہتا ہوں، رسول اللہ کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اویس قرنی اگر ہے تو بتاؤ۔ کہا فلاں مقام پہ ہے۔ مولا علی بھی گئے، سرکار فاروق اعظم بھی گئے، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔
حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. وہ ایک الگ موضوع ہے، میں پھر کسی مقام پہ بیان کروں گا. لیکن جب ملاقات ہوئی تو فاروق اعظم بھی حضرت اویس کرنی کو چومتے ہوئے نظر آئے. مولا علی بھی چوم رہے ہیں. مولا علی کو دنیا چومے، فاروق اعظم کو دنیا چومے، لیکن یہ کیسے اویس کرنی ہے جن کو فاروق اعظم چوم رہے ہیں، مولا علی چوم رہے ہیں، اور پھر چوم کر سرکار کا جبہ دیا، سرکار کا عطا کیا ہوا جبہ دیا، اور کہا یہ پہن کر، حضور کا فرمان تھا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. کہا میری جرت تو نہیں ہے کہ میں حضور کا جبہ پہنوں. اور پھر الگ گئے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، الگ جا کر ایک کونے میں کھڑے ہو کر کہنے لگے یا اللہ، میں تیرے نبی کا اس وقت تک جبہ مبارک نہیں پہنوں گا جب تک کہ میری ایک شرط پوری نہ ہو. عاطف سے آواز آئی، اویس تیری شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہی ہے جب میں دعا مانگوں تو میرے مصطفیٰ کی امت کے حق میں میری دعا قبول ہو جائے. فرمایا ہم نے قبول کیا. اب مولا علی بھی کھڑے ہیں، فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں. یہ دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، لوح دل پہ نقش فرمائیے گا. حضرت خواجہ اویس کرنی سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اویس حضور کا زمانہ ظاہری حیات کا زمانہ بھی پایا، محبوب کا دیدار نہیں کیا، شرف صحابیت حاصل نہیں کیا، آتے محبوب کی زلفوں کا دیدار کرتے، محبوب کی ابرو کا دیدار کرتے، محبوب کے پیارے پیارے ہونٹوں کا دیدار کرتے. جہاں اور لذتیں تمہارا مقدر بنتی، وہیں تمہیں صحابیت کا شرف نصیب ہوتا. حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے. فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو حضور کو دیکھا ہے نا؟ کہاں ہاں دیکھا ہے. تو فرمایا پوچھوں تو بتاؤ گے محبوب کیسے تھے؟ میں پوچھوں تو بتاؤ گے محبوب کیسے تھے؟ کہاں پوچھئے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی نے فرمایا یہ بتاؤ فاروق، میرے محبوب کی جو ابرو تھی، میرے محبوب کی جو ابرو تھی، یہ متصل تھی یا منفصل تھی، جدا جدا تھی یا ملی ہوئی تھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جواب نہ دے پائے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوسرا سوال کیا. فرمایا فاروق یہ بتاؤ، جب احد کا میدان سجا تو ہاں میرے محبوب کے دندان مبارک زخمی ہوئے، شہید ہوئے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ہاں ہوئے. فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا کچھ نہیں کیا. فرمایا اب میری طرف دیکھو. اب حضرت خواجہ اویس کرنی نے اپنے لب کھولے، اور جب لب کھولے تو دانت ندارد، دانت نہیں تھے. پوچھا فاروق اعظم نے اویس کرنی یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ محبوب سے محبت کا ثبوت ہے، یہ محبوب سے عشق کا ثبوت ہے، یہ محبوب سے پیار کا ثبوت ہے، یہ محبوب سے محبت اور محبوب کے ہر ادا پہ لٹ جانے کا ثبوت ہے. جب مجھے پتا چلا کہ محبوب کے دندان شہید ہوئے ہیں تو مجھے یہ علم نہیں تھا کہ محبوب کے دندان کون سے شہید ہوئے، تو اسی دھن کے اندر میں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے. اس کو کہتے ہیں محبت. ظاہری طور پر مجھے محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن تم پوچھتے جاؤ میں محبوب کا سراپا بیان کرتا جاؤں گا. تم پوچھتے جاؤ میں محبوب کی زلفوں کو بیان کرتا جاؤں گا. تم پوچھتے جاؤ میں محبوب کا حسن تابہ بیان کرتا چلا جاؤں گا، اور تمہیں بتاؤں گا اللہ نے مصطفیٰ کو سونا کتنا بنایا تھا. اور یہاں اس مقام پہ واقعی صحیح معنی میں کسی نے، جو پچھلے جمعہ بھی میں نے سنایا تھا، یہ اسی مقام کے لیے تھا. کسی عاشق نے بڑے سونے لفظ بولے، اگر آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو ایک خوبصورت کیفیت طاری ہو جائے گی. کسی عاشق نے بڑے سونے لفظ بولے، کہا سنے اویس کرنی نے ظاہری آنکھوں سے محبوب کو دیکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی مزہ کتنا آیا. کیا کہا؟ کہا بے خود کیے دیتے ہیں انداز کی جا پانا، بے خود کیے دیتے
اندازگی جا پانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانا دل میں تجھے رکھ لو کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ دل میں تجھے رکھ لو پینے کو تو پی لوں گا پر عریض ذرا سی گئے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانا بے خود کیے دیتے گئے اندازگی جا پانا بے خود کیے دیتے گئے حضرت خواجہ ویس کرنی